ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے 15 جولائی سے 15 ستمبر تک احتجاج کے یا دھرنے کے سیزن کے. یہ سیزن احتجاج کا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ مارشل لاء نہیں لگے گا. آپ ہوتا کیا دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ دیکھیں, دو تین چیزیں. ایک ان ہاؤس چینج میرا خیال ہے وہ نہیں ہو سکے گی. دوسرا, ٹی او آر کو ایکسیپٹ کر لیں. منڈے کو آپ ان کو سن لیں گے, شاہ محمود اور دوسرے پریس کانفرنس کریں گے. پتہ نہیں میں جاؤں بھی یا نہ جاؤں. میں اتنا اس کمیٹی میں بھی نہیں گیا ٹی او آر کی. مجھے پتہ ہے انہوں نے وقت ضائع کرنا ہے, کیونکہ میں نواز شریف کو جانتا ہوں, یہ نواز شریف کو جانتے نہیں ہیں. اور وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہمیشہ ٹکرائے گا. وہ جنرل کرامت کے ساتھ نہیں چل سکا جس کی آرمی میں رائے تھی کہ یار یہ تو نیک پروین قسم کا جرنیل ہے. سارے پاکستان کی فوج میں جس کو نیک پروین قسم کا جرنیل سمجھا جاتا تھا, اس کے ساتھ وہ نہیں چل سکا, تو باقیوں کے ساتھ وہ کیسے چل سکے گا؟ اور اگر یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا فلاں ہوگا, اگر نواز شریف صاحب نے جو غلطی کی, جو کہ بعض محسوس کر رہے ہیں, تو وہ ان کے گلے پڑ جائے گی. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب کہ مارشل لاء لگے گا؟ میں یہ نہیں کہتا, آپ میرے منہ میں نہیں الفاظ ڈال سکتی. میں کہہ رہا ہوں کہ 2016 انہوں نے جانا ہے. ان کے جانے کا سوال ہے کس طریقے سے جاتا ہے. مسئلہ نسخہ کیمیا کے ساتھ جاتا ہے, نسخہ حرارت کے ساتھ جاتا ہے, دھکے کے ساتھ جاتا ہے, دھونس کے ساتھ جاتا ہے, آئین کے ساتھ جاتا ہے, قانون کے ساتھ جاتا ہے, سڑکوں کے ساتھ جاتا ہے, اتحاد کے ساتھ جاتا ہے. جی کا جانا ٹھہر گیا, اس نے جانا 2016 میں. کر لے جو کچھ کرنا ہے. ہمہ وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. پارٹ ٹائم پرائم منسٹر جو ہے وہ آج پاکستان کی ضرورت نہیں. ہمہ وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے, جلا وطن وزیر اعظم کی ضرورت نہیں. جلا وطن اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلا وطن حکومت بنا سکتا ہے تو اس کی بھول ہے. شیخ صاحب, جلا وطن تو صحت کے معاملات ہیں, ان کی ابھی ہارٹ سرجری ہوئی ہے, اس حوالے سے باہر ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس کا دیکھیں نا. اس لندن جتنا ٹائم انہوں نے پاکستان اسلام آباد میں نہیں گزارا, اس سے زیادہ ٹائم مری, لاہور اور وہ لندن گزارتے ہیں. ان کی دلچسپی نہیں ہے. ان کی جن کاموں میں دلچسپی ہے وہ کیس اوپن ہوئے ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں میرے نہیں ہیں, میرے بیٹوں کے ہیں. اور بیٹوں کی وہ عمر دکھائی ہے کہ سٹیل مل جو ہے بعد میں بکتی ہے, اور مے فیئر کے فلیٹ جو ہیں 10 سال پہلے لیے جاتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں تو عدالت میں ثابت کرنے کی ہیں اگر انہوں نے کیس عدالت میں بھیجنا ہے. اگر انہوں نے دھونس دھوندلی کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ دھونس ہی ہو سکتی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اب شیخ صاحب, یہ ٹی او آر کمیٹی میں ہوا کیا تھا؟ معاملہ پھنسا کہاں پر تھا؟ دیکھیں, ان شارٹ اب وہ 4 ٹی او آر پہ آ گئے ہیں. 4 میں سے 3 اپوزیشن نے مان لی ہیں. ایک میں پلس لگا دیا ہے کہ معاملہ نواز شریف صاحب سے شروع کیا جائے. اس میں عمران خان آتا ہے تو اس کو بھی رکھ لیا جائے, مونس الہی آتا ہے تو اس کو بھی رکھ لیا جائے, اور جو ان کاموں کے ماہر ہیں اگر وہ آتے ہیں تو رکھ لیا جائے. بھائی, جس نے بینک لون لیا رکھ لیا جائے, جس نے ٹیکس چور ہے ان کو رکھ لیا جائے. بٹ دی ہارڈ فیکٹ از کہ بات نواز شریف سے شروع ہو. یہ کوئی مستری مجید کے بیٹے نہیں ہیں, پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں. ان کا کیس ہے, اور پیسہ گیا کیسے, اصل مسئلہ تو یہ ہے. اور جو ملک سے باہر لے کے گیا ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھا جائے. شیخ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ٹی او آر کمیٹی میں بات ہو سکتی ہے, حکومت اپوزیشن کی کوئی بات چیت چل سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے؟ اگر میں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو اس کو یہی مشورہ دیتا کہ وہ کوئی ٹائم لے لے اور اس کو سپریم کورٹ میں بھیج دے اور اپنی جان چھڑا لے. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں, وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر سیاسی طور پر مرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے, آج پرویز رشید صاحب کو بلایا ہے, دیگر مشاہد اللہ وغیرہ کو بھی بلایا ہے, فواد حسن فواد کو بلایا ہے لندن, تو کیا مشورہ دیں گے یہ لوگ جا کے؟ ملک کی صورتحال کیا بتائیں گے وزیر اعظم صاحب کو؟ یہ کیا بتائیں گے, یہ وہ ٹیم ہے جو نواز شریف کے میراثیوں, مالشیوں اور لڑنے والوں کی ٹیم ہے. فواد حسن کیا چیز ہے, یہ بھاگ جائے گا جس وقت حالات خراب ہوئے, یہ بھاگ جائے گا, یہ دکھائی نہیں دے گا. اس کے کیسز نکلیں گے جو اسلام آباد پنڈی کینٹ کے پلازوں کے کیسز ہیں,
یہ سب کیسز نکلیں گے. یہ ان لوگوں کو بلایا نواز شریف نے جو لڑائی کے لیے ایک پلان بنا رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو جو بھی مل کے آتا ہے وہ آ کے بتا دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا موڈ کیا. اگر میرے جیسے آدمی کو پتا ہے کہ نواز شریف لڑائی کی طرف جا رہا ہے اور اس نے, تو کیا ان کو نہیں پتا جو یہاں جن کی ساری زندگی انہی کاموں میں گزری ہے کہ ان کو باڈی لینگویج پتا ہوتی ہے کیا ہونے جا رہا ہے. شیخ صاحب, یہ لڑائی ہونے کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ حکومت اپوزیشن کی ہونے جا رہی ہے یا خدا نہ خواستہ؟ آپ کوئی 14 سال کی دوشیزہ تو نہیں ہے نا. حکومت کی کیا, حکومت تو وہ خود ہیں. آف کورس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے, اور لڑائی قریب ہے, اور اتنی قریب ہے کہ اگر اس کو ان 2 ہفتوں میں نہ ٹالا گیا, جو بات میں نے آپ کو سیدھی سادھی بتا دی ہے, اگر 26 سے لے کے 6 تاریخ تک یہ 10 دنوں میں اس میں سے درمیانی رستہ نہ نکالا گیا تو لڑائی ناگزیر ہے, اور اس سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب, آپ بڑی اہم اور بڑی سنگین بات کر رہے ہیں, تو یہ بتائیں, آپ بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں, کہ پھر ایسے میں مشورہ کیا ہوگا آپ کا حکومت کو چھوڑ کے نواز شریف صاحب کے لیے؟ واپس آ جائیں اور معاملہ ٹھیک کر لیں. ٹی آر کمیٹی کو منو مان لیں جی, مزے سے آئیں, سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گی. اگر ان کے پیسے نہیں ہیں تو آپ یقین جانیں سپریم کورٹ نہیں کہے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس نہ شیخ رشید نے اوپن کیا ہے نہ طاہر القادری نے کیا, یہ خدا کی طرف سے اوپن ہوا ہے. اور کس کو پتا تھا کہ مجھے تو آج بھی نہیں پتا کہ پاناما لیک کیا مسئلے ہوتے ہیں, یہ کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں. سو اب یہ پھنس گئے ہیں, اب ہنس کے نہیں چھوٹ سکتے, اب پھنس گئے ہیں. پھنسنے کی قیمت ہے کہ کورٹ میں جائیں اور جمہوریت کو بچائیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہ مانوں, مسجد و اذان دو, گر جاؤ, گھنٹیاں بجاؤ, میں ہوں جاتی عمرے کا وزیر اعظم, دین بی ریڈی. اور جب جنرل رضوان صاحب نے ان کو پستول کا ہر دفعہ 2 دفعہ یا 1 دفعہ گفٹ دیا, تو میں نے کہا تھا جناب ان کو خدا کے واسطے کتاب دو, کوئی گلستان صاحب دی دے دو اس کو, کوئی علامہ اقبال کی, کوئی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, عقل دے. اگر آپ پستول دیں گے تو پستول اپنے آپ کو مارے ہی مارے گا, اور مارنے کا وقت آ گیا, یہ سیاسی گولی اپنے پاؤں پہ مارے گا. شیخ صاحب, ان ہاؤس چینج, کوئی اور پرائم منسٹر, عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ انہیں قبول ہے کوئی اور بن جائے پرائم منسٹر نون لیگ کے اندر سے, اور انہوں نے نون لیگ پہ بات چھوڑ دی ہے کہ وہ جس کو مرضی بنانا چاہیں. آپ کو قابل قبول ہے کوئی ان ہاؤس چینج, کوئی نون لیگ میں سے ہی کوئی اور وزیر اعظم بن جائے؟ اگر شہباز یا نثار کو لائیں تو میں ووٹ دے دوں گا ان دونوں لوگوں کو, تیسرے کسی کو نہیں دوں گا. ڈار کو لانا ہے ایسے ہی یا کھوتا کھو میں گرنے کے برابر ہے. دیکھیں, میں روزے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر یہ نثار یہ یا شہباز کو لائے, میں تبدیلی کا ووٹ ان کو دوں گا. عوامی مسلم لیگ کے ہیڈ کو ہیڈ کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ ان کو ووٹ دے گی, اور وہ کبھی نہیں لائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ فوج کا ایجنٹ ہے. تو پھر اب ہوگا کیا شیخ صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو ہوگا جو اللہ کو منظور ہے. علی علی ہوگی, دما دم مسک لدر ہوگا, جوڈے کراٹے ہوں گے, بینکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتیں ہوں گی. جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. میں نواز شریف صاحب کا مقدر تو نہیں چھین سکتا. اگر اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے ہار نہیں ماننی اور جیتنا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ یہ ہمارے عذاب ہیں, گناہوں کی سزا ہے. میرے خیال میں تیسری دفعہ آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 2016 ان کی سیاست کا آخری سال ہے. یہ 18 کی پیش بندیاں نہ کریں. شیخ صاحب, یہی بات ہے, ہم 2014 میں بھی سن رہے تھے کہ 2014 ان کا آخری سال ہے. بہت تاریخیں ہم نے سنی, ہفتوں کی تاریخیں سنی, مہینوں کی تاریخیں سنی, لیکن ہوا کچھ نہیں. اس بار کتنا فیصد یقین ہے؟ 2014 میں میں نے یہ نہیں کہا, 2014 میں میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سیاست کا آخری سال ہے. مجھے یقین تھا کہ دھرنے میں کہتا تھا 2 گڑے ہیں, ایک میں یا ہم گریں گے یا نواز شریف گرے گا. اس میں ہم گر گئے, کسائی بھاگ گئے, نقصان ہو گیا, ہم گر گئے. میں نے تو شکست مان لی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 2014 نواز شریف کی سیاست کا آخری سال ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی فاتح خانی کا سال ہے 2016. اگر نہ ہو تو میں کوئی نجومی یا پنڈت یا کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں نا. میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑائی تیزی سے بڑھنے جا رہی ہے اور دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے, اور کسی وقت بھی یہ بگل بچ سکتا ہے.
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत पे और दीगर बहुत से अहम मसाइल पे उनसे मजीद तज्जिया भी लेंगे, मजीद उनसे बात भी करेंगे। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, सड़कों पे आने का प्लान तो बिल्कुल फाइनलाइज है, तैयारी भी अपोजिशन की, मुत्तहिदा अपोजिशन की मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन हर मामला सड़कों पे लेके जाना क्या ये जस्टिफाइड होता है? अभी तक तो कोई मामला सड़कों पे गया ही नहीं पाकिस्तान में। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए गया जब उन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दी। ये कंटेनर तो डी चौक में आ गया। लोग रात को तकरीरें करते थे। ताहिर कादरी साहब और इमरान खान दोनों आमने सामने कंटेनर पे थे। ये धरने का मतलब ये नहीं है कि ये किसी कंटेनर में आ जाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि सारे मुल्क में एक फजा वो बने, सारे मुल्क में एक ऐसा अज़दहाम और जुलूस और जलसा और बलबला और तंतना हो कि हुकूमत मजबूर हो जाए, और अगर हुकूमत नहीं मजबूर होगी तो फिर उसके नतीजे काफी मुश्किल होंगे। अब शेख साहब, कल बड़ी अनहोनी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ताहिर कादरी साहब के साथ उनके स्टेज पर मौजूद थी। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके खिलाफ ताहिर कादरी साहब धरना दे चुके हैं। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने ताहिर कादरी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब का साथ दिया। अब ये खुद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ताहिर कादरी साहब के साथ मिल गई है। उधर पीपल्स पार्टी ने पानामा वाली पार्लिमानी कमेटी में कहा कि अभी मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला नहीं किया, तो इमरान खान साहब खुद से कैसे फैसला कर सकते हैं सड़कों पे आने के। लेकिन वही पीपल्स पार्टी फिर तारुल कादरी के एहतजाज में भी नजर आती है। तो ये तजाद नजर नहीं आता आपको पीपल्स पार्टी के कॉल में और फेल में? कल जो लतीफ खोसा ने तकरीर की है लाहौर के अंदर, अगर मैंने की होती ना तो क़यामत आ जाती। इतनी वायलेंट आप सब लोगों ने सुनी है जी। जिस किस्म की जुबान उन्होंने, मेरे भाई हैं लतीफ खोसा साहब और मंजूर भट्टो के साथ मैं कैबिनेट में रहा हूँ 1-2 मरतबा। यानी अगर शेख रशीद कहता है कि जलाओ घेराओ और फिर सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती है। कल लतीफ खोसा ने जो तकरीर की है वो तो आग उगल रहा था जी। और बिलावल ने क्या कहा कि अब मैं कुछ कहूंगा रोजे में तो मुनासिब नहीं होगा। उसने कहा जनाब कि कुर्सी छोड़ो घर जाओ। आप पाँव पड़ते हैं, वक्त आता है, और जब वक्त निकल जाता है तो गले पड़ते हैं। ये मैं कह रहा हूं या बिलावल कह रहा है? तो अभी भी अगर आपको शक है कि पीपल्स पार्टी नहीं आएगी तो अपना और तबाही और नुकसान करेगी फिर। क्योंकि खुर्शीद शाह साहब बार बार कहते हैं कि मामला जो है वो बातचीत से हल होना चाहिए, और बार बार वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, परवेज रशीद साहब से कर रहे हैं, कैमरे के सामने भी कर रहे हैं, बैकडोर भी कर रहे हैं। खुर्शीद साहब एक सुलह जो सियासतदान है। आज जब मेरी झड़प हुई तो मैंने गुस्ताखी की। मैंने कहा फिर आप डार साहब इनको उधर ही ले जाएं। पीपल्स पार्टी लड़ने जा रही है जी। आसफ जरदारी के बारे में मैं कह नहीं सकता, अल्लाह को पता है उसकी क्या सोच है, क्योंकि वो मेरे सियासी एंटीने कुछ इतना फैसला नहीं कर पाते। लेकिन मैं बिलावल के बारे में ज़रूर कहूँगा कि उसने मुझे कहा एक ब्रिटिश हाई काउंसलर की मीटिंग में कि शेख रशीद, मैं अपने बाबा को, मेरा आपसे वादा ये कहूँगा कि चाहे कितना भी नुकसान हो, नवाज शरीफ से सुलह नहीं करनी और नवाज शरीफ की पनामा लीक्स में बाहर निकलना है। आपको यकीन है कि उन्होंने लड़ाई के मशवरे के लिए बुलाया? हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। मुशाहिदुल्लाह अभी मेरे महल्लेदार हैं कॉलेज रोड पे, और परवेज रशीद साहब भी, हम दोनों तीनों करीब ही रहते रहे हैं, और हमारी सियासत भी, मैंने परवेज रशीद साहब से एक इलेक्शन कॉलेज में भी जीता है। और मुशाहिदुल्लाह की उठान जमीयत के साथ है। उस वक्त सारी भर्तियाँ PIA की मामलात जो हैं, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने लड़ाई की स्ट्रेटजी के लिए बुलाया। और अगर मीडिएशन की कोशिश की शहबाज साहब ने या निसार साहब ने, तो फिर शेख साहब वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो मुंह छिपाते फिरते हैं जिनके साथ उन्होंने कहा था कि कोई दरमियानी। ये शहबाज शरीफ जो है मुशर्रफ को भी गोली देने में कामयाब हो गए थे, और मौजूदा फौज को भी गोली देने में कामयाब हो गए हैं, और मुशर्रफ को भी कोई रिजल्ट नहीं मिला और मुशर्रफ फंस गया था। और मौजूदा फौज को मैंने कहा ये उससे भी बड़े सादा से लोग हैं, रहील शरीफ साहब और उनकी जो टीम है,
یہ بہت چلاک لوگ ہیں, بزنس مین, پولیٹیشین ہیں. میں نے ان سے بھی عرض کی ہے, پروگرام کے ذریعے کی ہے, ملاقات نہیں کی. جنرل رضوان صاحب سے بھی اور راحیل شریف صاحب سے بھی, یہ بڑے چلاک ہیں, یہ گولی دے رہے ہیں آپ کو, بالآخر انہوں نے کوئی رزلٹ نہیں ڈیلیور کرنا. سو ان پر زیادہ تکیہ نہ دیں, لیکن اب کیا ہوتا ہے, لیٹس ویٹ اینڈ سی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ میں کوئی باغی گروپ ہے شیخ صاحب؟ میں کوئی ولی تو نہیں ہوں. جب فنانس منسٹر جو ان کا سمدی ہے, اس کی تقریر میں 80 بندے اٹھ کے دوسری طرف چلے جائیں, جس میں اخبار نے لکھا ہے کہ 10 مخصوص نشستوں کی عورتیں بھی شامل ہیں جو ان بیچاروں آتی ان کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں. جب ملک میں 10 مخصوص نشستوں کی وزیریں ممبریں بھی اٹھ کر وزیر خزانہ کی تقریر سے چلے جائیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے اس حکومت کا. ایسی ضد کر رہے ہیں, ذلیل ہونے کے لیے شاید ان کا وقت آ گیا ہے, ورنہ عزت سے اپنے کام کو سمیٹیں اور گھر جائیں. آپ بار بار شہباز شریف صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, تو نون لیگ کے اندر بھی ان کو سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے ان ہاؤس چینج کے لیے؟ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. تو وہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی باغی گروپ ہے نواز شریف کے خلاف؟ پتہ نہیں, اب میں نے تو کل پرسوں سما نہیں دیکھا جب وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے, اور 60-70 میں 40-45 کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں. جو لوگ 70-80 کی بات کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا. میں روزے کی حالت میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ 40-45 50 کی چلے میں گارنٹی کرتا ہوں, 80 کے بارے میں نہیں, پھر تو حکومت ہی ختم ہے. اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اتحادیوں نے اگر سہارا دے دیا حکومت کو؟ مولانا فضل الرحمان بیچارہ اور ANP کیا سہارا دے گی جی. بس وہ دیکھیں نا, مجھے عمرہ میں آج میں نے پاسپورٹ ویزا دیا ہے, سعودی ایمبیسی نے 14 دن کا, ظاہر ہے اس کو 40 دن کا دیا کہ ادھر ہی رہے بھائی, مزے کر, نمازیں پڑھ, روزے رکھ اور افطاریاں کر اور سحریاں کھا. لیکن میں نے فضل الرحمان کو اگر مجھے ملے تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ زندگی میں بڑے سیانے تھے, باپ بیٹے دونوں ہی, مولانا مفتی محمود صاحب بھی اور یہ بھی, لیکن بیٹے نے ایک شاٹ انہوں نے بھی بہت غلط کھیلی تھی. میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہتا, لوگوں کی یادداشت پر دوبارہ اثر انداز نہیں ہونا چاہتا. ایک شاٹ فضل الرحمان نے بھی بہت ہی لوز کھیلی ہے, اور اس میں اس کی سیاست کا ملیہ میٹ بھی ہو سکتا ہے. اسفند یار پیچھے ہو جائے گا. اسفند یار کے مسئلے اتنے خراب ہیں کہ وہ سامنے آ کے نہیں کھیلے گا. وہ یہی چاہے گا کہ حیدر کا نیب کا کیس ختم ہو جائے, اس کی بیٹے کا اگر نام ہے, اگر ہے تو وہ پیچھے ہو جائے. سو ان کے چوروں کی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ میری ضمانت ہو جائے, باقی جیل ساری جل جائے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی سابق افغان صدر حامد کارزئی صاحب سے, آپ کو لگتا ہے معاملات کچھ بہتر ہوں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. حامد کرزئی کا آج میں نے اسمبلی میں یہ بات کہی ہے. میں حامد کرزئی صاحب کے ساتھ, مشرف کے ساتھ میٹنگ میں شمار تھا. یہ سارے پاسپورٹ جتنے افغانستان کے لوگوں کو ہیں, در حقیقت یہ فوٹو انہوں نے کسی اور کے لیے جاری کی ہے. اس پہ میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اور کرزئی کیا بیچتے ہیں وہاں پہ, اور کرزئی کا کیا رول ہے اور کیا معاملات ہیں, اور کون سے پاکستانی لوگ ہیں جس نے کرزئی کو بھیجا وہاں سے, یہ سب فوج کے بھی نوٹس میں ہے اور میرے بھی نوٹس میں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں گے؟ کیونکہ نریندر مودی جس طرح سے خطے میں طوفانی دورے انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کیے ہیں, ایران کو انہوں نے اپنا مزید دوست بنا لیا ہے, افغانستان میں کوئی 1 ارب سے زیادہ کی انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے خطے میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے گین کر سکیں گے ٹرسٹ؟ دیکھیں, چین نے بھی تو 40-46 بلین ڈالر ایران میں انویسٹ کر رہا ہے. پاکستان کا جغرافیہ ایسا کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا, اور اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو واگا کے ذریعے رستہ کھول دیں گے, جائے چابہار کے ذریعے اپنا دل پشاوری کر لے, دل پشاوری کر لے. چین جو ہے وہ 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ کم کرتا ہے گوادر کے ذریعے, 10 نہ سے 8 کا کرتا ہے, سارے افریقہ کے لیے, سارے مڈل ایسٹ کے لیے. اور باہر جا کے سپلائی کر لیں. انڈیا اگر ایک اکنامیکل امپورٹنٹ رول ادا کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, لیکن ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا.
نہ وہ سلامتی کونسل کا ممبر پرماننٹ بن سکتا ہے، نہ وہ نیوکلیئر سپلائر حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی کلیدی رول ادا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اگر چھیڑے گا تو پچھتائے گا، اور اس کو اس کی بہت بڑی امیج وائز بھی سزا ملے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ہم سے چھینی نہیں جا سکتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت نیوکلیئر سپلائرز گروپ NSG کا ممبر بن جائے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اس کے لیے کاؤنٹر ایفرٹس اتنی پروڈکٹیو ہیں؟ اب میرا خیال ہے نہیں بنے گا۔ پہلے اگر تھوڑی سی جو بات چلی وہ بھی پاکستان کی فورن آفس میں، وہ جو تھے ایک ایمبیسڈر ہمارے، انہوں نے جا کے غداری کا رول ادا کیا۔ چین ایکٹیو ہے، نہیں بنے گا، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اگر بنیں گے تو دونوں ملک اکٹھے بنیں گے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ انڈیا بنے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چین ضرور ویٹو کرے گا۔ اور دفتر خارجہ کا کردار آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ابھی ریسنٹلی۔ نلائق، نکمے، نکٹھو دفتر خارجہ کو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام، یہ مرنے سے پہلے انہوں نے تعزیتی پروگرام جاری کر دیا اس بیچارے کا، عیدی کا۔ یہ اسی قسم کے بیان کرتے ہیں۔ ملا منصور پر تبصرہ کرتے موت پڑتی ہے، عیدی کی زندگی میں بیان جاری کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کو احسال ثواب پہنچائے۔ یہ سالے ایسے ہی انگریزی کتابیں پڑھ کے نلائق کٹھے ہوئے ہیں، انگریزی اسکولوں کے اور انگریزی یونیورسٹیوں کے۔ عقل ان کی بھی نواز شریف کی طرح کرائے پہ گئی ہوئی ہے۔ آخر کیوں نہیں لگایا جاتا وزیر خارجہ؟ کل وقتی وزیر خارجہ کیوں نہیں لگاتے وزیر اعظم صاحب؟ نواز شریف کو پتہ ہوگا، یہ تو صدر کے کینڈیڈیٹ تھے۔ اسحاق کیا نام ہے، سرتاج عزیز صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں، اور مجید نظامی صاحب، ان کو نظامی صاحب لے گئے نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کے پاس۔ انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا، لیکن نواز شریف نے کہا ایڈے جوگا نہیں ہے، بس نظامی صاحب تاڑی خاطر میں نے ایڈوائزر بنا دینا ہے فارن آفس کا، اے پریزیڈنٹ دہلی میں۔ اس کو پریزیڈنٹ کے آفس کے لیے اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ سرتاج عزیز اندر سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا، اور نظامی مرحوم صاحب کا رشتہ دار تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نظامی صاحب اور ان کی والدہ محترمہ مل کے نواز شریف کو مجبور کر دیں گی، ایسا نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ عوامی مسلم لیگ کے صدر جناب شیخ رشید احمد صاحب ہم سے آج بات کر رہے تھے۔ ملک کی سیاست اور دیگر اہم مسائل اور اہم امور پہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔